جی، میرا نام عثمان فاروق ہے اور ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ دیکھیں جی، جو وراثت کے حوالے سے بنیادی قوانین ہیں، اس میں لیگل ہیڈز کے حوالے سے مختلف یعنی جو اسلام کے اندر تقسیم رکھی گئی ہے، جس میں شریعت میں جو ہے جو لڑکی کا حصہ ہے وہ مختلف ہے، لڑکے کا حصہ جو ہے مختلف رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی جو اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے بہن بھائیوں کا حصہ مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مطلب یہ اگر کسی کا کوئی بھی وارث نہیں ہے تو اس کے لیے جو الگ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس میں جو بنیادی جو تقسیم کا فارمولہ ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو پہلے یہ کورٹ کے اندر ہوتا تھا سکسیشن ایکٹ کا، کہ جو ہے آپ کورٹ کے اندر ایس ایم اے فائل کرتے تھے، جس کے اندر جو ہے سب کے لیگل ہیئرز کا تعین ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یا تو ناظر کے تھرو یا جو ہے کورٹ ڈائریکشن دیتا تھا کہ بھئی ان لوگوں میں جو ہے اس طرح سے اس کو تقسیم کر دیا جائے جس طریقے سے شریعت کا بنیادی اصول ہے۔ اور لیکن اب جو ہے چونکہ یہ نادرہ کے تھرو ہونے لگا ہے، نادرہ کے اندر جو ہے یہ سبمٹ کرایا جاتا ہے، نادرہ جو ہے وہ تقسیم کا جو فارمولہ طے کرتی ہے۔ ایون یہ کہ اگر کوئی مائنر موجود ہے کہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو وہ کورٹ کے اندر میٹر آئیں گے، یا پھر جو ہے کوئی آبجیکٹر ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ مطلب وراثت کی تقسیم میں حائل ہے یا کسی اور طرح سے جو ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے، تو وہ آبجیکٹر بنایا جا سکتا ہے، تو بھی وہ کورٹ کے اندر آئے گے، کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ یا جو ہے آپس میں جو ہے کسی معاملے میں راضی نہیں ہے، اس لیے وہ معاملہ کورٹ میں جو ہے سیٹل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو بہت سارے تقسیم کے معاملات ہیں تو وہ سوٹ کے اندر جاتے ہیں، جس کو ایڈمنسٹریشن سوٹ کہتے ہیں۔ اگر جائیداد ہے، اموویبل پراپرٹی ہے، تو اس کے اندر جو ہے پارٹیشن کا سوٹ ہوتا ہے کہ وہ یعنی آپ پارٹیشن سوٹ فائل کریں گے، اگر وہ پارٹیشن ہو سکتا ہوگا ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے اس کو ناظر کے تھرو جو ہے وہ آکشن ہوتا ہے، اور آکشن کی بنیاد پر جو ہے سب کو جو ہے رقم دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بینک اکاؤنٹ کے اندر یا سیونگ سرٹیفکیٹ کی صورت میں یا کسی اور گولڈ یا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ بینکوں کے اندر موجود ہے، تو اس کی تقسیم کے حوالے سے بھی جو وہی ایس ایم اے ہوتا ہے، اور سب کو جو ہے اس کے جو ہے تقسیم پر پیسے جو ہے ڈسٹریبیوٹ ایز پر شریعہ جو ہے کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بنیادی طور پر بات ہے، چونکہ ایک لیگل ہیئرز کے انتقال کے بعد جو پراپرٹی ہے وہ تمام جتنے بھی جو اس کے ورثہ ہیں ان کے وہ جو ہے اس کے آنر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کے نام پر سب سے پہلے میوٹیشن ہوتی ہے۔ میوٹیشن کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اتھورائز ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اگر وہ زمین بیچنا چاہتے ہیں تو سب رجسٹرار کے تھرو جو ہے اگر لیز زمین ہے تو مطلب وہ سیل ڈیڈ کرنے کے لیے تمام لیگل ہیئرز کا جو ہے ہونا ضروری ہے۔ ایون یہ کہ اگر کوئی علاوہ ازیں کہ اگر کسی نے جو ہے کسی کو جو ہے اٹارنی بنا دیا ہے اور کوئی کسی کی بنیاد پر جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جا سکتا ہے۔ اس وقت جس طریقے سے رشوت کی دلدل کے اندر جو دھسے ہوئے ہیں، وہاں پر سب رجسٹرار کا معاملہ اتنا خراب اور اتنا مطلب ایک جائز کام کرانا بھی جو ہے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز کے اوپر قدم قدم پہ رشوت ہے۔ اگر کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے تو وہ اس کے الگ سے پیسے جو ہے اضافی چارج کر رہا ہے، کاپی اگر کوئی دی جا رہی ہے تو اس کے بھی کئی گنا بڑھ کر پیسے، یعنی بعض اوقات تو لاکھوں روپے جو ہے رشوت چل رہی ہوتی ہے۔ جو پیسے جو ٹیکس کی مد کے اندر ہیں، جو پیسے جو ہے جو ڈیوٹیز کی صورت کے اندر ہیں، جو پیسے جو ہے جو ادا کرنے ہیں، اس سے ہٹ کر جو کچھ ہو رہا ہے سب رجسٹرار کے اندر بہت ہی خراب پریکٹس ہے کہ جو اس وقت رواں رکھی گئی ہے۔ اچھا، اس میں دوسری بات جو وہ سب رجسٹرار کہتے ہیں، جس کی وضاحت جو ہے منسٹری کو بھی کرنا چاہیے اور جو ہے رجسٹرار صاحب کو بھی کرنا چاہیے، رجسٹرار جنرل جو ہے ان کو بھی کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے وہ اوپر تک جو ہے تعین ہوتا ہے، اور سب کو جو ہے اس کے اندر جو بھی وہ کوئی ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کو سب کو جو ہے راضی بخوشی کرنے کے لیے سارے کام جو ہے روا رکھے جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک جائز کام آپ کا جو ہونا ہے وہ اس کے لیے اگر اس درجے رشوت جو ہے اگر ہماری جو ہے اس میں اداروں کے اندر داخل ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ری ایکشن کسی دن لاوے کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ اور یہ میں نے تو دیکھا ہے، مطلب وہاں پنجاب وغیرہ کے اندر ہم نے جو ہے بہت ساری فوٹیجز موجود ہیں کہ رشوت کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے وہاں پر پھر سب رجسٹرار کو باہر نکالا اور اس کے اوپر جو حملہ کر دیا، پٹواری کے ساتھ جو ہے جو کام کیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات جو روا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کا جو بھی ادارہ ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے کام کرنا چاہیے، پرفارم کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اپنے جائز حق سے بھی محروم نہ کیے جائیں۔
اور جو ان کا کنڈکٹ ہے، جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ جو ہے مطلب صحیح انداز سے اور بہتر طور پر کیا جانا چاہیے. اور سب رجسٹرار کے حوالے سے ویسے تو ریمیڈی ہے کہ آپ جو اینٹی کرپشن میں جا سکتے ہیں جو بھی آپ سے رشوت کا تقاضا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ ٹرانسفر نہیں کر رہا، اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا، تو اس کے لیے یہ ریمیڈی بھی آپ کی ہے کہ آپ ہائی کورٹ کو جو اپروچ کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے رشوت وہاں پر مانگی جا رہی ہے. یہ سارے معاملات جو ہے ان سب رجسٹرار کے یہاں پہ جو ہمارے مختار کار ہیں ان کے یہ سب جگہ یہ پریکٹس جاری ہے اور بہت زیادہ رشوت کا جو ہے بازار گرم ہے. اس کو جو ہے مطلب ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کراچی کے اندر ہو کیا رہا ہے، یعنی جو زمینیں ہیں وہ ایمنٹی پلاٹس تک جو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں؟ کس کے ایما پر ہوتے ہیں. جو ایک پلاٹ ہے جو اسکول کے لیے مختص ہے یا کسی گراؤنڈ کے اندر ہے یا کسی اور حوالے سے ہے، اس کو جب ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر فلیٹس کا جو پروجیکٹ ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کا پروجیکٹ ہو گیا. ایک فلیٹ ہی جو 1.5-2 کروڑ روپے کے فلیٹس ہیں، تو وہ کہاں سے کہاں پر زمین پہنچ گئی. اس لیے سب کو جو ہے ایک طریقے سے خون لگا ہوا ہے. سب جو ہے بدمست ہو کے جو ہے اس رشوت کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر انوالو ہیں. دیکھیں آسانی کا معاملہ اس لیے جو ہے میں آپ سے کوئی اس پر بات نہیں کر سکتا کہ ہمارا بہت سارا جو سسٹم ہے، جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، جو قانونی مسائل ہیں، وہ اس درجے جو ہے بعض اوقات بندے کو جو ہے میں آپ کو کہوں، اگر یہ بات کہوں کہ ذہنی طور پہ ڈپریشن کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ قانونی معاملہ چھوڑو، بس پیسے دو اور کام کراؤ. مطلب وہ اتنا لینتھی ہو جاتا ہے، وہ نئے آبجیکشن ہوتے ہیں. ہمیں قانونی طور پر بھی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سادہ اور آسان معاملہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے والے قوانین جو ہے وضع کریں. اس کے اندر یہ نہ ہو کہ مطلب ایک مائکرو فلم کے لیے جو ہے اس کے کیا کرنا پڑے گا، اور جو وہاں پر رجسٹرار کے پاس اگر جمع کرا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا. اگر کہیں اور ریکارڈ، ایک تو ریکارڈ کا بھی سلسلہ کہیے کہ کہاں پر کون سا ریکارڈ موجود ہے اور کون سا ریکارڈ کہاں پر ہونا چاہیے. ان سب کا میکنزم جو ہے آج ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہ کمپیوٹرائز دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں. ایک کلک کے اوپر آپ کی سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کیوں نہیں ہے پراپرٹی کی ساری معلومات، ساری چیزیں کہ کون سی پراپرٹی جو ہے کس کے نام پر ہے، کون خرید رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اس طریقے سے اگر ٹرانسپیرنسی رہے گی تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ٹیکس کی وصولیابی ہے وہ بھی سہولت کے ساتھ جو ہو سکے گی. حکومت کا فائدہ اس کے اندر، گورنمنٹ جو ہے اس سے جو اس کے محصولات ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا. یہ سب چیزوں کو اگر بہتر انداز سے جو ہے کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور قوانین کو آسان کیا جانا چاہیے. اس کے لیے لینتھی پروسیس اور جو ہے اس کو اتنا ٹپیکل نہیں کر دینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے جو ہے نئی نئی پرابلمس جو ہے کریٹ ہوں. اس وقت جو سوسائٹی کے حوالے سے مسائل ہے، سوسائٹیوں کی منڈی ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ جو ہے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگانے کے بعد بیچارہ اس کو نہیں پتہ کہ اس کا مستقبل کیا ہے. میں ان سوسائٹیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جس کو 40-45 سال ہو گئے ہیں، آج تک صرف سوسائٹی کے نام سے جو ہے جانے جاتی ہے کہ یہ سوسائٹی اس نام سے، جس کی فائلوں کا جو ہے نہیں پتہ، جس کا پوزیشن کا نہیں پتہ، جس کے کریکٹر کا نہیں پتہ، جس کے آئندہ کا نہیں پتہ، جس کا یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا کیا ہونے جا رہا اور کیا جو ہے کیا جائے گا. کچھ بھی نہیں پتہ. کہیں پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو کہیں پر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ رشوت کا بازار، وہی سارے معاملات ہیں جس طریقے سے جو ہے ان کو روا رکھا ہوا ہے. کہیں اگر سوسائٹی جو ہے مینٹین بھی ہے تو بھی اس کے جو بہت سارے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی. جس طرح آپ نے جو ہے سوال کیا کہ ڈبلنگ کا مسئلہ ہے، ایک ہی پلاٹ 3-4 لوگوں کو بھیج دیا. ایمنٹی پلاٹس کے اوپر بھی جو ہے پلاٹنگ کر دی، نالے کی جگہ پہ بھی جو ہے پلاٹنگ کر دی، اور بھی دیگر جگہوں پہ جو نقشے ماسٹر پلان کے اندر کچھ اور ہیں اور دیے کسی اور انداز میں جاتے ہیں. ایک تو سوسائٹیز کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری جو بات بڑی اہم ہے وہ بلڈر فائل ہے. بلڈر فائل کا جو ہے بلڈر فائل دی، بعد میں بلڈر جو ہے وہ ناکام ہو گیا، نہیں کر سکا اور بیچارے پورے لوگ رول گئے. یا جو ہے اس نے جو لیگل ریکوائرمنٹ سے پوری نہیں کی تھی. آپ کو پتہ ہے نسلہ ٹاور میں کیا ہوا ہے، مطلب لوگ تو مر تک گئے. پھر آپ نے جو ہے لیزیں تک دے دی، یعنی سوسائٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، گجر نالے اور اورنگی نالے کے اندر لیز تک دے دی گئیں. ان لیزوں کا پتہ لگا یہ تو نالے کے اوپر لیز دی گئی ہیں. تو پھر وہ سارے مکانات ان کے ٹوٹ گئے. ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور کب کیا جائے گا. ایک شخص نے جو ہے اپنے، ظاہر ہے وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، اور بعض لوگ تو متوسط سے بھی نیچے کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر گھر بنائے ہوئے ہیں. اس نے پورا 2-3 منزلہ جس بنیاد پہ بھی گھر بنا دیے، اور وہ اچانک اس کو پتہ لگتا ہے کل ٹریکٹر آئے گا اور یہ پوری زمین جو ہے چٹیل میدان کی صورت میں ہوگی، تاکہ یہ نالے کی جو پانی ہے، جو سیوریج ہے، جو معاملہ ہے، اس کو جو ذرا گزارا جا سکے.
اور یہ بھی ضروری ہے جن لوگوں نے لیز دی ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, کیسے لیز دے دی گئی, کس طرح سے اپروول ہوا ان کے خلاف جو ہے, جس طرح گجر نالے یا اورنگی نالے پہ کی گئی ہے, تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. سوسائٹی اپنی جگہ جو کر رہی ہے, جو گورنمنٹ کے KMC کی صورت میں کر رہی ہے, کچی آبادی کی صورت میں کر رہی ہے, گوڈ آباد اسکیم کی صورت میں کر رہی ہے. گوڈ آباد اسکیم ہو, وہ گوڈ آباد اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک ایسا یعنی ہتھیار سامنے آ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ جس کو چاہے جو ہے فتح کرتے پھریں, اور کروڑوں اربوں روپے کی زمین جو ہے کوڑیوں کے دام جو ہے آپ اس کو خرید لیتے ہیں کہ ناقلاس زمین ہے, یا کسی اور انداز سے اس کو کھاتوں میں ڈالتے ہیں, اور یہ سارا کام جو ہے حکومت کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے, اداروں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے, اور سب یہ چیزیں کر رہے ہیں. SBC ہے جو ہے 3 میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عمارتیں جو 6 7 منزلہ بن گئے, آپ کہاں پہ تھے, کیسے یہ عمارتیں تیار کر دی گئیں. 60 گز کی زمین ہے, 60 گز کے اوپر جو ہے آپ 7 اور 8 منزلہ, یہ زندگیاں جو اس سے کھیلنے والا معاملہ نہیں ہے. کیا موت کے سوداگر نہیں بن گئے کہ کسی وقت بھی وہ عمارت گرے اور بچے بوڑھے جوان ہر بندہ جو ہے اس سے ہلاک ہو جائے, خواتین جو ہے ماری جائیں. آپ نے یہ کیا مطلب چیزیں روا رکھی ہوئی ہیں. آپ کو نہ بلڈنگ پلان کے مطابق SBC اپنا کام پرفارم کر رہا ہے, نہ KDA کے پاس وہ ماسٹر پلان ہے پورا صحیح طریقے سے کہ کون سی ایمینٹی کس وقت کس انداز کے اندر بنی, یا جو ایمینٹی پلاٹ ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کے نقشے تک جو ہے کس طرح سے مولڈ کر دیے گئے, کہاں غائب کر دیے, کیا کر دیا گیا, اور اگر نقشے بھی موجود ہیں تو اس کے اوپر سے زمین پہ سے وہ چیزیں نہیں ہٹائی جا رہی. یہ سارے معاملات جو ہے بہت خطرناک حد تک خرابی کی طرف جا رہے ہیں. سوسائٹیز جو ہے وہ اپنا کام پرفارم نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے کیسز ہوں یا دیگر معاملات, سوسائٹیز کے حوالے سے حکومت کو کوئی پالیسی اس حوالے سے لازمی جو ہے بنانی چاہیے کہ یہ سوسائٹیوں جن لوگوں کے بھی ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے ان سے جو ہے رقم لے کر کم از کم ان کی رقم اس موجودہ ویلیو کے مطابق جو حاضر انہوں نے جو کسی دور میں انویسٹمنٹ کی تو جو رقم تھی اور آج جو انویسٹمنٹ کے مطابق ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. آپ لوگوں کو جو ہے ہارٹ اٹیک, آپ لوگوں کو جو ہے مرنے, آپ لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کرنے کے لیے جو ہے ان سوسائٹیز کو جو ہے اس بات کا لائسنس نہ دیں کہ جو ان کا دل چاہے وہ کرتے رہیں. ان کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس پر بھرپور انداز میں کام کرنا یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. گوڈ کیا ہوتا ہے؟ گوڈ یہ ہے کہ ایک عرصے سے جو ہے ایک زمین تھی جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے, جن کو 80 سال 90 سال پاکستان بننے سے بھی پہلے کے گوڈ یہاں پر موجود ہیں, تو ان کو ویسے ہی ریگولرائز کیا جانا چاہیے, ان کو سند دی جانی چاہیے, ان کو جو ہے لیز دینی چاہیے. وہ بات بالکل ٹھیک سمجھ میں آتی ہے, لیکن گوڈ آباد کے نام پر جو طوفانی بدتمیزی برپا ہوتی ہے, جس پہ جو ہے لوگوں کی نیت اور رال ٹپکتی ہے, اور جو ہے اس کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں وہ اصل میں جو ہے اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے اس پر باقاعدہ ججمنٹس بھی دیے ہوئے ہیں. نہ صرف اس پہ دیے ہوئے ہیں بلکہ یہ جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا گجر نالہ اور یہ ساری لیزیں موجود ہیں, اورنگی نالے کے وہ لیز پراپرٹی کیسے دے دی گئی, ٹھیک ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں نسلر ان کے پاس لیز نہیں تھی جو نسلر ٹاور گرایا گیا؟ اسی طرح اور بہت ساری عمارتیں ہیں. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لاسٹ صارف ہوتا ہے یا کنزیومر ہوتا ہے یا لاسٹ خریدار ہوتا ہے یا لاسٹ بائر ہوتا ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, وہ بیچارہ جو ہے پریشانی کے اندر آ جاتا ہے. باقی تو جس کے جو مزے لگ گئے وہ مزے لگ گئے, وہ جو کمانے والا تو کما کے چلا گیا, جس نے لیزیں دی اس نے کمایا, جس نے دو نمبر انداز میں چیزیں کی اس نے کمایا, اور کمانے کے بعد جو لاسٹ میں جو ایک غریب آدمی آیا اس نے کہا یار 4 لاکھ 5 لاکھ کی ایک چیز مل رہی ہے, میرا بڑے مشکل سے میں اس کو جمع کر سکا ہوں, اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس نے جو ہے لگا دی, اور اس کے بعد پتہ لگا بھائی جہاں تم نے جمع پونجی لگائی تھی وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی. لہٰذا جو جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے تو وہ اپنے وہ خریدنا اس کا مشکل, اور اب دوبارہ وہاں سے دوبارہ نقل مکانی خریدنا جو اس کا ایک پورا خواب ہوتا ہے کہ ایک گھر لینا, اس خواب کا چکنا چور ہو جانا, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ کس کیفیت کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے یا پوری فیملی جو ہے کس طرح سفر کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ موجود ہیں. لہٰذا جو ہے ان سب چیزوں پہ اگر کام نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر بہت بڑی عوام ہے, بہت بڑی عوام ہے. میں مطلب سوسائٹیز بہت ساری ہیں جن کا نام بھی لیا جا سکتا ہے یہاں پر. مہران ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے, کنیز فاطمہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے محمود الحق سوسائٹی ہے, اسی طریقے سے جو ہے گلشن رومی سوسائٹی ہے. میں بے شمار نام لے سکتا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے کورٹس کے اندر ہے, اور بیچارے جو لوگ ہیں وہ جو ہے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر جو ہے بھاگتے پھر رہے ہیں, جو ان کے پاس اور کوئی لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. میں بغیر کسی یعنی یہ بڑے احساس ذمہ داری کے ساتھ اور ایک ایز اے ایڈوکیٹ میں یہ بڑے یعنی شرح صدر کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ منسٹر ان سارے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کے اندر.
یہ حکومت سندھ کے منسٹرز ہوتے ہیں کہ جو لینڈ کے حوالے سے بڑے پیمانے پر گھپلوں کے اندر موجود ہیں. یہ نظام جو ہے کیسے شفافیت کی طرف جا سکتا ہے, تو اس میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور سب سے اہم بات جس طرح میں نے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس پر کام ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اپنے حق کو پہچانتے ہوئے اس کے لیے جد و جہد کرنا, اویئر کرنا, یہ بڑا اہم چیز ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار باتیں کی اور وہ ضائع ہو گئیں, ان باتوں کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے. ہوٹل پہ بیٹھ کے بس ہم نے 4 منٹ 6 منٹ گپے کیے اور کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سب ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے جو ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اسکول کے اندر بچے پڑھتے ہیں تربیت, اسی طرح قوموں کی تربیت ہوتی ہے. جب قومیں تربیت ہوتی ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر کوئی چیز بن جاتی ہے, تو پھر تبدیلی کی طرف چیزیں جاتی ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے قیادت کا فقدان بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان شاید اس کا بھی شکار ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر جو ہے موجود ہونے کے باوجود جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ظاہر ہے پھر نظام جو ہے کسی اور طرف جاتا ہے. دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ ہے نظام سے لڑنا. یہ آسان کام نہیں ہوتا. لوگ اسی لیے جو ہے وہ کمپرومائز کی طرف جاتے ہیں, سرنڈر کی طرف جاتے ہیں. لوگ جو ہے اس پر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی معاملہ اس کو ایک طرف کیا جائے اور کسی طریقے سے جو ہے اپنے مسئلے کو حل کیا جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کی پرابلم ہے. اگر ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جس کے اندر ٹیکنیکلی جو ہے ایویڈنس کی جو ریکوائرڈ ہے تو اس میں سوٹ میں جانا پڑے گا. اگر کوئی ادارے کی طرف سے افسر وہ کام نہیں کر رہا جو اس کی ذمہ داری ہے تو آپ ظاہر پٹیشن کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹریبونل موجود ہے کسی حوالے سے تو ٹریبونل میں جائیں گے. اگر جو ہے کوئی اور جیسے اب میں کرپشن کی بات, اینٹی کرپشن کوڈ اگر موجود ہے ظاہر ہے آپ کو وہ ریمیڈی اویل کرنا پڑے گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو سابقہ ہے وہ کس چیز سے پڑا ہے, اسی حساب سے جو ہے آپ کو اپنی ریمیڈی اویل کرنا ہوگی. وی او ٹی کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خیر کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں کہ جس میں جو ہے لوگ کم از کم جو ہے اپنے حقوق اور جو ہے اس کو پہچان سکیں اور اس پر جو ہے عمل درآمد کرا سکیں.